اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ یونس، اس کا آج ہم رکوع نمبر 6 کریں گے اور یہ پارہ نمبر 11 میں ہے۔ آیت نمبر 54 سے دیکھیں تلاوت۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ هو یحیی و یمیت والیہ ترجعون۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کرتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ یہاں پر مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہے کہ کافر آخرت میں جب اصل میں ساری چیزیں کو دیکھیں گے تو وہ حسرت کریں گے۔ منکرین قیامت کی بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ پھر آخرت میں بے حد شرمندہ ہوں گے، بلکہ اپنی شرمندگی کو بھی چھپانے کی کوشش کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وقوع قیامت کا یہاں پہ پرزور دلیل کے ساتھ اللہ بیان فرمایا گیا، اور کفار کی جو حالت قیامت میں ہوگی اس کا اظہار کیا گیا ہے، مگر اس وقت ان کے پاس سوائے ندامت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ قرآن کے اوصاف کی بات آ رہی ہے۔ پہلی صفت یہاں یہ بیان کی گئی موعظۃ، یعنی ایسی کتاب جو برائیوں سے روکنے اور نیکیوں کی ترغیب کے لیے ایک مکمل واعظ و نصیحت ہے۔ موعظۃ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دل میں اتر جانے والی دلیلوں اور روح کو متاثر کرنے والے طریقوں سے تمام باتوں کی ترغیب دیتی ہے۔ دوسری صفت قرآن کی بیان فرمائے گی شفاء لما فی الصدور، یعنی ایسی کتاب کہ اگر اس کی ہدایتوں کے موافق عمل اور عقیدہ ہو تو ہر قسم کے امراض سے قلب اور عوارض باطنی یعنی روحانی بیماریوں کو شفا ہو جائے گی۔ گویا قرآن دل کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ تیسری صفت قرآن کی ھدی فرمائی، یعنی ایسی کتاب جو ہدایت اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ چوتھی صفت رحمتاً فرمائی، یعنی یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے کہ ان کو خدا تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم فی رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔
آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو خدا نے حکم دیا یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان۔ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی بے قدر ہیں اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ کفار و مشرکین عرب نے طرح طرح کے جاہلانہ قوانین بنا رکھے تھے۔ بعض قسم کے جانور جن کو بحیرہ صائبہ وغیرہ کہتے تھے خود اپنی رائے سے اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، اور بعض مردار وغیرہ کو حلال قرار دے رکھا تھا۔ مشرکین عرب اپنی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ بتوں کے نام مخصوص کر دیتے تھے، اور ان سے انتقام کو اور اس سے خود ہی سے اپنے آپ سے انہوں نے حلال اور حرام کو اپنے اوپر خود ہی جائز و ناجائز کر دیا تھا۔ تو جو ولی اللہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رزق حلال کی برکت جو ہے وہ نسلوں میں جاتی ہے، اور اگر حرام مال ہوگا، کمائی حرام ہوگی، تو اس سے انسان کی عبادات کمزور ہوتی ہیں، اس کی روح کی بیماریاں اس زیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اس رکوع کا ایک ہی سوال ہے، قرآن پاک کے اوصاف تحریر کریں، آیت نمبر 57، اور دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو قرآن پاک کی نعمت اور عظمت کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کو ہمیں حقیر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے بھی ظاہری اور باطنی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کی برکتوں سے ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین کی زندگی پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن پاک نے جن باتوں کی خبر دی ہے اس پر ہم کو کامل یقین اور ایمان نصیب فرما دیجیے۔ میرے مالک ہماری آنکھیں اس دنیا میں آخرت کے لیے کھول دیجیے، اور مرنے سے پہلے آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کو آخرت کی وہ فکر نصیب فرما کہ ہم کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ یا اللہ میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے، اور اس وقت کے پچھتاوے و حسرت اور افسوس سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔